صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر پہ جاتے تھے تو دعائے سفر پڑھتے. دعائے سفر پڑھنے سے سفر خیر و عافیت سے گزرتا ہے، برکتوں والا اور رحمتوں والا بن جاتا ہے. تو دعائیں آپ میرے ساتھ مل کر دعائے سفر پڑھ لیجئے ایک بار. سبحان الذی طرف رواں ہے. ہمارا جو پہلا قیام ہوگا، پہلا سٹاپ ہوگا مسجد قباء کے مقام کا ہوگا، جس مقام پہ ہم اتریں گے 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں گے. 2 رکعت نماز پڑھنے سے اللہ تعالی ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں. تو جاجی کرام، اس سے پہلے میں مدینہ منورہ کی تعریف کرتا چلوں. مدینہ منورہ کا جو پہلا نام تھا وہ وادی یثرب تھا. وادی عربی میں یثرب دکھ کو بولتے ہیں، پریشانی کو بولتے ہیں. تو یہ دکھوں والا شہر تھا، پریشانیوں والا شہر تھا، بیماریوں والا شہر تھا. تو اس وادی میں کوئی قافلہ آتا بھی نہیں تھا، اس وادی سے کوئی قافلہ گزرتا بھی نہیں تھا. جو قافلہ آ بھی جاتا تھا پتہ چلتا تھا کہ آگے وادی یثرب آ گئی ہے تو اپنے قافلے کا رخ ہی چینج کر دیتے تھے. اپنے قافلے کو اسی ٹائم موڑ لیتے تھے، کہیں ہم بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں ہم بیمار نہ ہو جائیں. جب اس وادی پر رکھا قدم میرے نبی نے تو یہ خوشیوں والا گھر بن گیا، مدینہ منورہ بن گیا، مدینہ طیبہ بن گیا. کہتے ہیں مشکل تھے راستے تو آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے تو آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. جب رکھا قدم میرے نبی نے اس وادی پر، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سب یہ پیسے کی بات نہیں ہے، یہ نصیب کی بات ہے. تمہارے اور میرے شہر میں لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، سب پیسے والے ترس رہے ہیں مدینہ دیکھنے کے لیے صاحب، رو رہے ہیں مدینہ دیکھنے کے لیے صاحب. آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. تو پھر میں کیوں نہ کہوں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ تو ہے بڑے کرم کے فیصلے، یہ تو ہے بڑے نصیب کی بات. اور اس میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک بار اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، اس قابل بنایا ہے، اپنا گھر ہی دکھلا دیا اور روزہ رسول اللہ ہی دکھلا دیا. صاحب یہ پیسے کی بات نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ ہے، اس کے آگے جو خالی پلاٹ پڑا تھا اسے کہتے ہیں وادی بطحان، جسے میدان الخاک شفا کا میدان کہا جاتا ہے. اسی وادی کو، اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی سے آزاد کرانے کے لیے اپنی دست مبارک سے پودے لگائے تھے. 360 پودے تھے جو وہ اجوا کھجور کے بن گئے تھے. اس کے آگے جو میں نے آپ کو خالی پلاٹ دکھایا ہے جسے کہتے ہیں وادی بطحان. وادی بطحان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بکریاں اور اونٹوں کی منڈی بھی لگا کرتی تھی، تو اس لیے اس مقام کو وادی بطحان کہتے ہیں. اور میدان الخاک کی شفا اس لیے کہتے ہیں، جو پہلی جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی وہ مقام بدر پہ ہوئی. اس مقام پہ کچھ صحابہ کرام زخمی حالت میں بھی ہوئے، کچھ صحابہ کرام شدید بیمار بھی ہوئے تھے. اس وجہ واقعہ انشاءاللہ میں کمپلیٹ کروں گا. اب توجہ کریں، ابھی دیکھیں گے اپنے لیفٹ ہینڈ کی طرف، دیکھیں گے الٹے ہاتھ طرف. سامنے آپ کو یہ مسجد نظر آ رہی ہے، مسجد جمعہ ہے جی صاحب، مسجد جمعہ. اور آپ توجہ کریں ایک بار اپنے سیدھے ہاتھ دیکھیں گے رائٹ ہینڈ کی طرف. آپ کو یہ سامنے اوپر لکھا ہے مدرسہ القصوۃ الاہلیہ، مدرسہ القصوۃ الاہلیہ. یہ پیچھے کھجوروں کا باغ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو. اس جگہ پہ ایک قبیلہ رہا کرتا تھا بنو نجار کا. اس جگہ پہ ایک قبیلہ رہا کرتا تھا بنو نجار کا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کے لیے آ رہے تھے تو اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا تھا. اس جگہ پہ بنو نجار کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے استقبال کیا، دف بجا کی، اور طالع البدر علینا کے ترانے بھی اسی ہی مقام پہ اسی ہی جگہ پہ پڑھے گئے تھے. اہل مدینہ کے لوگ کہتے ہیں اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامدار خاندان بھی رہا کرتا تھا اسی جگہ پہ. جی میں نے مسجد دکھایا، مسجد جمعہ تھی. اسی مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی تھی اور جمعے کا خطبہ بھی دیا تھا. قرآن پاک میں سورت ہی موجود ہے، سورت الجمعہ مدنیہ. ایسے یہ واقعہ میں آپ کو بتا رہا تھا میدان الخاک کی شفا کا. جو پہلی جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی وہ مقام بدر پہ ہوئی. تو اس مقام پہ کچھ صحابہ کرام زخمی حالت میں بھی ہوئے تھے، کچھ صحابہ کرام شدید بیمار بھی ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ شدید زخم ہے، شدید ہم بیمار ہیں، ہمیں کچھ علاج بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس جگہ پہ اس وادی میں موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی سے ایک مٹی مٹھنے کی بھری اور اسی میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا اے صحابہ یہ مٹی اپنے زخموں پہ لگا لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیتی ہیں۔ جب صحابہ کرام نے وہ مٹی اپنے زخموں پہ لگائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی تھی۔ حجاج کرام مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے، مدینے کی ہوا میں بھی شفا ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے کی مٹی سے بھی شفا دیں گے، مدینے کی ہوا سے بھی شفا دیں گے۔ ایسے ابھی پہلے گاڑی ہماری رواں تھی مسجد قباء کی طرف، ابھی ہم پہلے جا رہے ہیں مسجد قبلتین کی طرف۔ دو قبلوں والی مسجد ہے، جس مقام پہ جس جگہ پہ ہم اتریں گے 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہماری ایک زیارت اور بھی آئے گی جسے 7 مساجد کہا جاتا ہے، جو ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی مقام ہے، جسے اہل مدینہ کے لوگ 4 نام سے ہی پکارتے ہیں، جسے 7 مساجد بھی کہا جاتا ہے، غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور میدان اور دل میں خیال کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا قبلہ رخ چینج ہونا چاہیے، ہمارا قبلہ رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور فرمایا اللہ کے محبوب اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنا قبلہ رخ چینج کر دیجئے، آپ اپنا قبلہ رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری ہی رکعت میں پہلے صف کو چیرتے ہوئے آخری ہی صف میں چلے گئے تھے، تو باقی 2 رکعت نماز ادھر کھڑے ہو کر پڑھائی تھی۔ تو جب سلام پھیر کر پیچھے دیکھا تھا تو 10 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کرام سے پوچھا اے صحابہ مجھے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، مجھے تو اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی، تو آپ اپنا قبلہ رخ کیوں چینج کر دیا؟ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کے اوپر ہماری جان بھی قربان، آپ کے اوپر ہمارا مال بھی قربان، آپ ہی ہمارے لیے خانہ کعبہ ہیں، آپ جس طرف منہ کر کر نماز پڑھیں گے تو ہم بھی آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کا لقب دیا۔ عشرہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں، مبشرہ اسے کہتے ہیں جسے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی دی جائے۔ آج وسلم نے ہر صحابہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اے صحابہ تم بھی جنتی، تم بھی جنتی، تم بھی جنتی۔ حجاج کرام ہم بھی اس نبی کے امتی ہیں، ہم بھی چاہنے والے ہیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ انشاءاللہ کیا جائے سب جائیں گے نا جنت میں، سب لوگ کیا جائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مسجد قبلتین وہ مقام ہے جس مقام پہ ہمارے نبی کی دعا قبول ہوئی تھی، تو ہم بھی اس نبی کے امتی ہیں، ہم بھی چاہنے والے ہیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے مسجد قبلتین میں، 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں گے، نیت کریں گے 2 رکعت نماز نوافل تحیت المسجد کے نام سے نیت کریں گے۔ جب نماز نوافل ادا کر لیں گے دل سے جو بھی دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ اس مقام پہ اس جگہ پہ ہمارے نبی کی دعا قبول ہوئی تھی۔ ایسے الحمدللہ ہم اس مقام میں پہنچ چکے ہیں، مسجد قبلتین کے مقام۔
بھائی 18